آپ کو اس وقت آئیڈیا تھا جب یہ بابر اور رضوان ٹیم ہے، آپ کو آئیڈیا تھا کہ اس طرح بڑے سٹارز بنیں گے؟ ظاہر آپ سینئر پلیئر ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ ضرور تھا کہ ان سب میں پوٹینشیل تھا. حسن علی، بابر اسپیشلی بیٹنگ وائز ہمیں ہمیشہ سے بڑا ٹیلنٹڈ لگتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے اس پیک پہ کون پہنچتا ہے نہیں پہنچتا وہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا. رضوان کا بہت تھا کہ یہ پوٹینشیل بہت زبردست ہے ایز اے بیٹسمین اسپیشلی. کیپر تو وہ اچھا تھا ہی، لیکن بیٹنگ میں وہ پہلے سے کیونکہ میرے ساتھ کھیلتا تھا سوئی گیز میں. وہ فیوریٹزم کی آپ نے بات کی نا، تو ہاں اگر مصباح بھائی اور میرے پہ بڑا الزام دیا گیا تھا کہ یار اس کی بڑی فیور کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کی پرفارمنسز مشکل جگہوں پہ دیکھی بھی تھی کہ جب وہ ٹیم کو کس طرح نکالتا تھا. اور اب تو وہ سب کے سامنے ہے، لیکن وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی فیور کر رہے ہیں. ہم نے اس کو دیکھا ہوا تھا، ہم اس کو بیگ اس لیے کرتے تھے کہ یار یہ ایک دفعہ یہ کلک کیا تو یہ بہت. لیکن یہ فیور تو پاکستان ٹیم کے لیے بڑی اچھی فیور ہے. دیکھیں وہی بات ہے نا کہ میں نے اس لیے کہا تھا ڈفرینس ہوتا ہے فیوریٹزم میں، انجسٹس نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح افتخار کا بہت رول تھا اس ٹائم پہ، اس طرح کلک نہیں کیا لیکن ان دی اینڈ آ گیا. اب وہ مین پلیئر ہے پاکستان. عماد وسیم کا تھا، آل راؤنڈر کی ضرورت تھی ہمیں. ایک سیریز پہلے سے میں مانگ رہا تھا عماد کو اور نواز کو بھی ایون. تو میں نے کہا تھا کہ ہمیں آل راؤنڈر کی ضرورت ہے، ہمارے پاس آل راؤنڈرز نہیں ہیں. تو جیسے جیسے وہ آئے وہ فٹ ہوتے گئے، اور الحمدللہ عماد نے جس طریقے سے اسٹارٹ کیا کیریئر کا وہ تھرو آؤٹ پھر کھیلتا گیا. تو کافی پلیئر آئے اس ٹائم پہ جس میں سے میجورٹی جو ہیں وہ ابھی تک ٹیم کے ساتھ ہیں اور کھیل رہے ہیں. کپتانی کی آپ نے بات کی، بابر کی کپتانی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بابر کے ساتھ بھی وہی ایک دفعہ ہٹا دیا، ابھی پھر دوبارہ تنقید ہو رہی ہے، 2 سیریز ہارے ہیں. تو ایز اے کیپٹن آپ بابر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایز اے پلیئر تو بابر کا کوئی میچ نہیں ہے پاکستان کے کرکٹ میں، جو جس طریقے سے وہ بیٹنگ کرتا ہے اٹس امیزنگ. اور ایز اے کیپٹن بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بھی برا نہیں ہے بیچارہ کہ جس طرح ہم سم ٹائم اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. ہر فالٹ کپتان کا نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اس طرح اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا اس نے جس طریقے سے اس کو امپروو کرنا چاہیے. سب سے زیادہ ٹائم شاید اس کو ملا ہے بابر کو، اور سب سے زیادہ پاور بھی ملی ہے. تو اس طریقے سے امپروو نہیں کر سکا، اس طریقے سے بینچ اسٹرینتھ اپنی نہیں بنا سکا جو کہ کپتان کو بنانی چاہیے اپنی سلیکشن کمیٹی کے ساتھ مل کے. اب جب بھی کوئی ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، کبھی انجری آتی ہے یا ہمارا پلیئر کوئی آؤٹ آف فارم ہوتا ہے، تو ہم کسی اور کو کھلاتے نہیں یار، ہم شور نہیں ہے اس کے بارے میں. سو اٹ مینس کہ آپ نے بینچ اسٹرینتھ اپنی تیار ہی نہیں کی. تو ان 2 چیزوں میں آئی فیل کہ بابر نے ایک تو امپروو آن فیلڈ کیپٹنسی اس طریقے سے امپروو نہیں کی جتنا اس کو ٹائم ملا، اور دوسرا بینچ اسٹرینتھ اپنی اس نے اسٹرانگ نہیں کی. اپنی مین ٹیم کو زیادہ تر اس نے کھلایا، اور اسی مطلب کہ جو اسپیشلی ویکر سائڈ کی طرف اگینسٹ سیریز ہے اس میں کپتان کو بھی ریسٹ کرنا چاہیے، اس میں مین پلیئرس کو بھی ریسٹ کرنا چاہیے. چاہے وہ سیریز آپ ہار جائیں، اس میں نہ کپتان پہ پریشر آئے گا نہ آپ کے پلیئرس پہ پریشر آئے گا، لیکن آپ کو وہاں سے 1-1 2-2 3-3 پلیئر ملنا شروع ہو جائیں گے جب آپ کو ضرورت پڑے گی. یو کین آلویز. یہ آسٹریلیا، انگلینڈ اور ٹاپ ایون انڈیا، یہ آپ دیکھ لیں کہ سیریز میں کئی دفعہ بھیج دیتی ہے نئی ٹیم. بالکل کپتان بھی نیا بھیج دیتے ہیں تاکہ سیریز اگر ہار بھی جائیں کپتان پہ پریشر نہیں آئے گا. سو آئی تھنک ایک پلاننگ کا فقدان رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا بینچ اسٹرینتھ اس طرح ریڈی نہیں ہو پایا. اچھا، آپ کا میرے خیال ڈیبیو تھا جو پہلا ہی جب آپ کا ٹور تھا انگلینڈ کا، تو تبھی یہ واقعہ ہوتا اسپاٹ فکسنگ والا، عامر آصف اور سلمان والا. جی آپ وہ پہلے ہی تھا آپ کا ٹور؟ جی میرا پہلا ٹور. اچھا، اس پہ پھر ٹیم پہ کیا اثرات تھے اس کے جب اتنا بڑا اسکینڈل آیا؟ اس اسکینڈل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور پھر ٹیم کا کیا مورال بہت ڈاؤن ہوا، کیا پرابلمس ہوئی اس کی وجہ سے، کیا پھر دوبارہ بہتر ہونے میں ٹیم کو کچھ ٹائم لگا؟ دیکھیں بڑا ٹف ٹائم تھا، اوبیسلی ڈس اپوائنٹنگ کہیں گے، سب کچھ کہیں گے، لیکن جو فیلنگ تھی نا اس ٹائم کی پلیئرس کے اوپر وہ بہت بیان کرنے سے مشکل ہے. اس میں ہمیں بس پہ انڈے بھی پڑے، اور ایون کہ جب ہم ون ڈے سیریز اس کے بعد ہوئی، اس میں جب پانی پلانے باہر سے جاتے تھے تو ہمیں پاؤنڈس بھی پکڑائے جاتے تھے ہاتھ میں. تو بڑا ٹف ٹائم تھا. یہ کہنا آسان ہے لیکن جو ہم نے اس ٹائم پہ فیل کیا، اور جس چیز کو 2 سال تک ایک خالی اس ٹور پہ نہیں، غلطیوں ان 3 کی تھی لیکن سب کو فیس کرنا پڑا. لیکن پھر آپ ظاہری بات ہے جب کوئی چیز ہوتی ہے اوور آل سارے کہتے ہیں یہ پکڑے 3 کے ہیں، یہ سارے ایسے سمجھتے ہیں کہ یار یہ سارے ہی شاید اس طرح کے ہیں. تو ہمیں 2 سال جہاں بھی ہم جاتے تھے نئی کنٹری میں جہاں پہ ہم کھیلتے تھے وہاں پہ ہمیں یہ چیلنجز فیس کرنا پڑتے تھے. 1-2 سال کے بعد ہم نے وہ رسپیکٹ دوبارہ گین کرنا شروع کی جب ہم نے اسپیشلی جب انگلینڈ کو وائٹ واش کیا نا دبئی میں. تب کے بعد جو ہے نا، ایون جب انگلینڈ کی ٹیم ہمیں دبئی میں بھی آئی تھی نا تب بھی وہ صحیح طرح ملتی نہیں تھی.
اسپیشلی کچھ پلیئرز ان کے نا وہ آپ سے کمیونیکیٹ ہی نہیں اتنا کرتے تھے, بس ہیلو ہائی کر کے نکل جاتے تھے. پھر اس کے بعد جب ایک دو ٹیسٹ میچ ہارے تو پھر انہوں نے گپ شپ لگانا شروع کی تھوڑا سا. سو ان کو غصہ تھا, لیکن وہ غصہ تھوڑا سا انہوں نے زیادہ دکھایا اس ٹائم پہ کہ ہر انڈیویجول ڈفرینٹ ہے, ہر مطلب ایک دو تین پلیئرز نے کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری ٹیم ہی ایسی تھی. تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا ان کی طرف سے غصہ جو تھا وہ تھوڑا سا اوور ہو گیا, اور وہ ہم سے بھی کمیونیکیٹ نہ اس طریقے سے نہیں کرتے تھے. پھر ان دی اینڈ آہستہ آہستہ جا کے وہ نارمل ہو گئی چیزیں, اور الحمد للہ آئی تھنک اس میں مصباح بھائی کا, یونس بھائی کا کردار بہت زبردست ہے کہ جس طرح ہم رہے ہیں ان 2 سالوں میں, ایک قسم کے جیسے اسکول بوائز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس طریقے سے ہم رہے. سو دیٹ واز کہ ہم نے اگر کہیں بھی جانا ہے تو ہمیں بتا کے جانا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, پھر 10 بجے سے پہلے ہم نے واپس آنا ہے, چاہے ہم اپنی فیملیز کے ساتھ کیوں نہیں ہیں. سو ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں جس کے بعد پلیس کے اندر یہ چیزیں دل میں بیٹھی رہیں کہ جب بھی ان کی کم بیک ہو رہا تھا تو ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم جن پلیئرز نے یہ سفر کیا ہے ان سے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ کیا یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس پہ فل سٹاپ کبھی نہ کبھی لگنا ہے. تو آئی تھنک کہ اس کو بھی بڑا مس مینیج کیا گیا. اس میں میں نے اور حفیظ بھائی نے 2 دن بائیک آؤٹ بھی کیا کیمپ کا پاکستان ٹیم کے, کہ اس چیز کو ہمیں عامر کو واپس نہیں لینا چاہ رہے. بہتر ہم نے کہا تھا کہ آپ ایک میٹنگ کریں پورے پلیئرز کی, ان سے پوچھیں پہلے کہ کیا یہ ہونا چاہیے کہ نہیں, کیونکہ سب سے زیادہ سفر پلیئرز نے کیا ہے. ہم نے کرفیوز ہم نے کاٹے ہیں جس میں ہم باہر نہیں جا سکتے, ہم اپنی لائف کو اس طرح انجوائے نہیں. ہاں ڈس رسپیکٹ تو ملی. ہم نے ایک قسم کے اسکول بوائز کی طرح ہم نے 2 سال گزارے کہ یار کہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے, ہم وہ بھی نہیں کر سکتے, ہم یہاں نہیں جا سکتے, ہم وہاں نہیں جا سکتے. تو لوگوں نے آ کے ہمیں ڈکٹیٹ کیا آلموسٹ کہ یار آپ نے جانا ہے, بتانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر نہیں جانا ہے. تو ہم اسکول بوائے کی ٹیم بن کے رہ گئے تھے. تو یہ چیز جنہوں نے سفر کیا نا ان سے پہلے ایک دفعہ پوچھ لیں. اگر سب راضی ہیں تو سب راضی ہیں, اگر 2 میں نے تو ایز اے کیپٹن کہا تھا کہ ایک پلیئر بھی نہیں راضی نا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. سو آئی فیلٹ کہ یار کہ جو پلیئرز اتنے عرصے سے کھیل کے جنہوں نے رسپیکٹ گین کی ہے, اب ان میں سے ایک پلیئر تو باہر ہوگا نا, تو وہ پہلے سب سے پوچھیں پھر سب اگری کریں. اس کو مس مینیج کیا گیا جس کی وجہ سے ہمیں بائک آؤٹ کرنے تک کی نوبت آئی تھی. لیکن ایونچولی کھیلا انہوں نے, پلیئرز نے اعتراض بھی کیے, لیکن 2 کا تو ختم ہو گیا کیریئر. سلمان بٹ اور آصف تو وہ بات غلط ہے نا کہ جب آپ ایک کو کھلا رہے ہیں دوسرے کو کہتے نہیں یہ نہیں آئے گا. تو یہی وہی بات ہے کہ آپ نے جس اپنی مرضی کا بندہ اس میں سے چن کے کہہ دیا کہ یہ کھیل سکتا ہے, باقی 2 کو کہہ رہے ہیں نہیں کھیل سکتے. بھائی اگر آپ نے معاف کرنا ہے تو پھر آپ نے معاف کرنا. تو پھر وہ یوز کیا گیا اسلام کو بہت زیادہ. تو اسلام میں سزا اسی لیے ہے کہ آپ کا اگلا بندہ جو ہے وہ جرم نہ کرے, اسے پتا ہو کہ یار یہ ہوگا. اور اسلام میں معافی ہے تو پھر معافی ہے, پھر آپ یہ نہ کریں کہ اس کو معاف کرنا ہے اس کو نہیں کرنا. ہم نے کہا تھا اگر کرنا ہے معاف پھر تینوں کو کریں, پھر جو بھی کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے سلیکشن کی وہ سلیکٹ ہو, لیکن وہ اس پہ راضی نہیں تھے.